مجھے تمہارا یہ حال آفس میں ہی کرنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارا۔ دلاور بری طرح بلبلایا۔ اس کا گریبان اب بھی ساحر کی مٹھی میں تھا۔ اس وقت خود پر کنٹرول نہ کرتا تو تم اس وقت ہاسپٹل میں ہوتے یا پولیس اسٹیشن میں۔ اور اس نے لب بھینچ کر بات روکی اور پوری قوت اور تیش کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑا۔ دلاور بھی برابری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ ماہی مسلسل ہاتھ پیر ہلا کر آزاد ہونے کی کوشش میں لگی تھی۔ وہ متواتر ساحر کو پکار رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دلاور کو مار ہی نہ ڈالے۔ ساحر، وہ گھبرا کر چیخ اٹھی۔ اپنی کوشش میں ناکام وہ فرش پر گر گئی تھی۔ ہاتھا پائی کے دوران دلاور کو چاقو نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ اسی وقت باہر سے گاڑی کی آواز آئی۔ چاقو لہراتے ہوئے دلاور ہنسنے لگا۔ چوٹو آیا تھا اور اب ساحر کو باندھ کر یا مار کر سمندر میں پھینکنا بھی ممکن تھا، لیکن اس کی یہ خوشی چند سیکنڈ ہی قائم رہ سکی۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری گاڑی بھی باہر آ کر رکی۔ بدلی صورتحال بھانپ کر اس نے تیزی سے چاقو ساحر کے سینے میں اتارنا چاہا۔ ساحر بچ نکلا تو وہ اور جارے انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ تبھی گولی چلنے کی آواز آئی۔ چاقو زمین پر گرا اور دلاور اپنا ہاتھ پکڑ کر چیخا۔ دروازے پر پولیس کھڑی تھی۔ ساحر ماہی کی طرف آیا، اسے زمین سے اٹھا کر اس کے پیر کھولے، پھر ہاتھ کھول کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بے وقوف، خود پر قابو رکھتے ہوئے بھی اس کی آواز رند گئی تھی۔ یہ کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ لفظ بلفظ وہی جملہ سنتے ہی ماہی با آواز بلند رونے لگی۔ ماہ بانو یا مہر النساء نہیں، تم میرے لیے ہمیشہ ماہی تھی، 12 سال پہلے بھی اور آج بھی۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر آنسو پیتے ہوئے وہ بمشکل بول رہا تھا۔ اس کی کلائیاں پکڑ کر ماہی اور شدت سے رونے لگی۔ پولیس دلاور کو لے کر باہر نکلی اور پاپا اندر آئے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روئے جا رہے تھے۔ ساحر کی شرٹ ماہی کے آنسوں سے بھیگ رہی تھی اور ساحر کے آنسو ماہی کے بالوں میں گم ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایک اطمینان بھری سانس لے کر نفیسہ علی کو ٹیکسٹ کیا اور ان دونوں کے قریب آ کر ساحر کو پکارا، لیکن وہ دونوں دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ ساحر، انہوں نے جھک کر ساحر کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ اب گھر چلو بیٹا، انہوں نے دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ ساحر نے اپنا چہرہ آستین سے خشک کیا اور اسے خود سے الگ کر کے اس کا چہرہ صاف کر کے اسے لے کر کھڑا ہوا۔ اب رونا نہیں بیٹے، پاپا نے ماہی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بالکل نہیں، اس کی پھر چھلکنے کو بے تاب آنکھیں دے کر ساحر نے تنبیہ کی تھی۔ وہاں سے وہ تینوں منصور علی کی رہائش پر پہنچے تھے، جہاں نفیسہ علی اور نانی پہلے سے موجود تھی۔ نانی سے مکمل داستان سننے کے بعد انہوں نے منصور علی کو سارے واقعات اور حالات بتا کر ساحر کی مدد کے لیے پہنچنے کو کہا تھا۔ نفیسہ علی کی حاصل کردہ معلومات کی بنا پر ان کا ساحر تک پہنچنا آسان تھا۔ ساحر ایک لمبی دعا مانگ کر اٹھا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ ان دونوں کے فریش ہونے تک نانی نے کھانا تیار کیا تھا۔ منصور علی کے سالوں سے سید کر رکھے ساحر اور نفیسہ علی کے کپڑے آج ان دونوں کے کام آئے تھے۔ کھانے کے دوران پاپا نے کہا تھا، سب کے پاس کہنے سننے اور پوچھنے کو بہت کچھ ہیں، لیکن آج نہیں، کھانا کھا کر سب آرام کرتے ہیں، باقی باتیں کل صبح کریں گے۔ وہ ساحر کے کمرے میں تھے، جو سالوں سے خالی ہونے کے باوجود بھی زیر استعمال کمروں کی طرح روزانہ صفائی اور ضروری تبدیلیوں کی وجہ سے آباد کمرے کی طرح تھا۔ ماہی کے نماز پڑھنے کے بعد وہ اسے بستر پر لٹا کر لحاف اوڑھا کر سونے کی تاکید کرنے کے بعد خود نماز کو کھڑا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پچھلے چند گھنٹوں کی تھکن اسے جلد ہی سلا دے گی، مگر وہ جاگ رہی تھی۔ کیوں جاگ رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کے پاس کہنے اور سننے کے لیے بہت سارا مواد تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے کیا پوچھے۔ ماہی، ساحر نے پہل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ اس وقت ہم نے جو بھی سوچا تھا، ہمارے دل میں جو بھی احساس تھا، جسے درست مان کر ہم دونوں نے یہ ایک دوسرے سے راز رہنے دیا، یقین کرو آج لگ رہا ہے وہ احمقانہ ترین سوچ اور احساس تھا۔ وہ مسکرایا۔ تم نے سوچ لیا تھا کہ میں نے تمہیں نہیں پہچانا، میں نے بھی مان لیا تھا کہ تم مجھے بھول گئی ہو، لیکن میری یہ غلط فہمی بڑے قلیل وقفے کے لیے تھی۔ تمہیں ہاسپٹل سے گھر چھوڑنے کے بعد میں مجبور ہو کر تمہیں یاد دلانے واپس آیا تھا۔
और उस वक्त तुम्हारी बातें सुनकर जाने किस तरह मुझे ये ठीक लगा था कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं भी तुम्हें याद नहीं दिलाऊंगा। मैं महबानों की जगह मेहरुन्निसा सुनकर हैरान ज़रूर हुआ था, लेकिन मुझे तुम्हारी माही होने में रत्ती बराबर भी शुबा नहीं था। तुम्हें याद होगा कि मम्मा से मिलाने से पहले मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। उस दौरान मैंने वो सब पता लगा लिया था जो तुम मुझसे छुपाना चाह रही थी। मेरा मकसद ये था कि इन सब की वजह से तुम्हारे लिए कोई परेशानी खड़ी न हो। वो पहले ज़रा हैरान हुई, फिर उसकी आंखें भरने लगीं। कुछ दिन पहले तुम्हारे गैर मामूली रवैये पर मेरा जहन मेहरुन्निसा की तरफ गया था, लेकिन मैंने दिलावर के बारे में नहीं सोचा था। इसकी वजह दिलावर ही था ना। माही ने असबात में सर हिलाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दिलावर से सामना होने वाला किस्सा सुनाने लगी। मुझे उस वक़्त समझा जब कल दिलावर मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने पहुंच गया। साहिर से तफसील सुनने के बाद वो गोया हुई। उसने मुझे ये धमकी दी थी कि वो मेहरुन्निसा के मुतालिक आपको बता देगा। उसके आप तक पहुंचने से पहले ही मैं खुद आपसे सब कुछ कहने के लिए घर से निकली थी और वो बिल्डिंग के गेट के बाहर ही टैक्सी लिए मेरा इंतज़ार कर रहा था। अल्लाह का लाखों एहसान है कि बरवक्त ही सब कुछ संभल गया। साहिर ने कहा, ये हम दोनों की बेवकूफ़ी की सज़ा थी और हमें इससे सबक लेने की ज़रूरत है। उसने मुस्कुराकर भोजल माहौल हल्का करना चाहा। हाँ, उसने इकरार करते हुए सर उसके शाने पर रखा। इस तकलीफ दे सिचुएशन में तुमने एक अच्छी बात नोट की। ज़रा देर बाद साहिर ने पूछा और उसका जवाब सुने बगैर ही आगे कहने लगा, मैंने पहली बार मम्मा और पापा को अपने लिए। ज़रा ठहरकर उसने दुरुस्त लफ्ज़ सोचा। इतना कंसर्न देखा है और ईमानदारी से कहूँ तो ये मुझे अच्छा लगा। दादी कहा करती थी कि हर बुरे हादसे के पीछे अल्लाह का कोई मंसूबा होता है। शायद वो बेवकूफ़ी हमसे इसीलिए सरजद हुई थी। बड़े अरसे बाद मुझे लग रहा है कि दादी के अलावा किसी और को भी मेरी परवाह है। ऑफ कोर्स तुम्हारे बाद। उसकी खामोशी पर साहिर ने झुककर उसे देखा। वो सो गई थी। उसने शायद साहिर की बात भी नहीं सुनी थी। उसके सर को मजीद सहूलत से जगह देते हुए साहिर ने पीछे टेक लगा लिया। अभी अभी एक नया दरीचा खुला था और आंखें बंद करके वो उसे बंद नहीं करना चाहता था। इस हादसे के 3 माह बाद वो फिर उसी कमरे में मौजूद थे, लेकिन बहुत सारी तब्दीलियों के साथ। अब ये उनका आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल बेडरूम था। मम्मा और नानी भी अब सब उसके साथ यहाँ की मकीन थी। इतने सालों की दूरी और तन्हाई के बाद मंसूर अली और नफीसा अली ने बिल आखिर अना को ताक पर रखकर रफाकत को एक और मौका दिया था। सालों तक तन्हा और कामयाब पेशावर जिंदगी गुजारने के बाद उन दोनों ने अपनी ख्वाहिशों से मजीद मुंह न मोड़ने का फैसला किया था। अपने कैरियर और आज़ादी पर अपनी फैमिली को तरजीह दी थी। उन्हें एहसास हो गया था कि कैरियर और अपनी आज़ादी की उन दोनों ने बहुत भारी और गैर ज़रूरी कीमत चुकाई थी। दोनों ने तस्लीम कर लिया था कि उन्हें घर की तलब और ज़रूरत है। फिर इसके बाद सब आसान था और जब उन दोनों ने साहिर और माही को एक साथ रहने की दावत दी तो वो जैसे मुंतज़र ही थे। वाओ! डायरी के सफ़े पलटते हुए साहिर वाकई हैरान था। तुम्हारी मुस्तकिल मिजाज की दाद देनी चाहिए। उसमें वो सारे नंबर दर्ज थे जो माही ने ट्राई किए थे। ये सिलसिला उसने साहिर से मिलने के बाद तर्क किया था। वैसे पहले 2 और आखिरी 2 नंबर तुम्हें बिल्कुल ठीक याद थे। वर्क पलट कर देखने के बाद वो वापस पहले सफ़े पर आया और उंगली रखते हुए कतार से नंबर देखने लगा। सफ़े के आखिर में पहुंचकर वो रुक गया। उसने मुस्कुराकर माही को देखा। क्या? उसने खड़े होकर राइटिंग टेबल से पेन उठाई और सफ़े पर लिखे आखिरी नंबर के तीसरे और 7वें नंबर की जगह एक दूसरे से बदल दिए। ये नंबर लगाओ। माही ने हैरान होकर उसे देखा, फिर अपना फ़ोन उठाया और नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। उसे हैरत का शदीद झटका हो ही रंग से नहीं बल्कि सामने टेबल पर रखे कार्ड बोर्ड के बॉक्स से आती रिंग की आवाज़ पर लगा था। वो बॉक्स ज़रा देर पहले ही साहिर ने वहाँ रखा था। साहिर ने इशारा किया तो उसने उठकर बॉक्स खोला। अंदर रखे फ़ोन की स्क्रीन पर उसका नंबर चमक रहा था। अपना फ़ोन बंद करके वो बॉक्स उठाकर पलटी। मैंने इसी उम्मीद पर रखा था कि तुम जब भी मुझे कॉल करो तो मायूस न हो, साहिर कह रहा था। वापस बेड पर आकर उसने बॉक्स दोनों के दरमियान रखा और फ़ोन हाथों में ले लिया।
وہ 12 سال پرانا فون کھولتی ہی اسکرین پر اس کی ریلنگ سے سر ٹیک کر سوتی 12 سال پرانی تصویر تھی۔ اسے رونا آ گیا۔ اس کی تلاش، جستجو، طلب، تڑپ، محبت، کچھ بھی کبھی یک طرفہ نہیں تھا۔ ساحر نے پہلے ڈائری اور پھر فون اس کے ہاتھ سے لے کر باکس میں رکھا۔ انہیں ہم یوں ہی سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ بعد میں اپنے بچوں کو بتا سکیں۔ اس نے باکس بند کر کے درمیان سے ہٹایا اور خود قریب آیا۔ تمہاری آنکھیں بس برسنے کو مچلتی رہتی ہیں۔ اس کی آنکھیں خشک کرتے ہوئے وہ بولا، صرف فون دے کر تمہارا یہ حال ہے؟ صرف؟ اور کیا ہے؟ میری سلیپرز جو تم نے واپس کر دی تھی، اور وہ جان بوجھ کر رک گیا۔ اور کیا؟ اس کی بےتابی دیدنی تھی۔ مگ جس میں تم نے کافی پی تھی۔ لیکن یہ سب تو گھر میں نہیں تھا۔ اس رات تمہاری اور نانی کی گفتگو سننے کے بعد جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجان ہی بنے رہنا ہے، تب وہ سب میں نے یہاں پاپا کے گھر میں لا کر رکھ دیا تھا۔ کیوں رکھا تھا آپ نے وہ سب؟ کبھی کبھی اپنی پسند کے جواب سننے کے لیے ہم ایسی ہی آسان سے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ فون تو ظاہر ہے میں نے تمہیں نمبر دیا تھا اور یہ یقین دلایا تھا کہ تم جب بھی مجھے بلاؤ گی میں ضرور آؤں گا۔ مگ اور سلیپر تو ہمیشہ کار میں ہی رہتے تھے۔ میں نے انہیں اس وقت سنبھال کر رکھا جب تمہارے گھر سے تمہیں ملے بنا، تمہاری کسی خبر کے بنا واپس آیا تھا۔ اب یہ مت پوچھنا کہ کیا سوچ کر رکھا تھا۔ تنبیہ کے باوجود اس نے وہی سوال کیا تو ساحر نے اسے گھور کر دیکھا۔ خیر، کوئی راز نہ رکھنا طے ہوا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ تم گم ہو گئی ہو، کھو گئی ہو۔ اب پتہ نہیں کب ملو گی بھی یا نہیں۔ تم میری محسن ہو ماہی، میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ماہی کو شانوں سے تھاما۔ اس رات میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے گناہ سے اور مرنے سے بچایا تھا۔ اس کی فرش چشم تر ہونے لگی۔ ماہی نے الجھ کر اسے دیکھا۔ دادی کے بعد میں اس قدر مایوس اور پریشان تھا کہ دادی کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اگر تم اس وقت برج پر نہ آتی تو میں کار سمیت نیچے ندی میں ہوتا۔ ماہی نے تڑپ کر اس کی کلائیوں پر ہاتھ رکھے۔ ساحر، یہ سچ ہے ماہی، تم ہر اینگل سے مجھ سے زیادہ بہادر ہو۔ تم نے نہ صرف مجھے مرنے سے بچایا تھا بلکہ مجھے حاصل آسائشات، نعمتوں اور سہولیات کی قدر کرنا بھی سکھایا تھا۔ تم سے ملنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں کس قدر ناشکرا ہوں۔ میں ہر لحاظ سے پریویلیجڈ ہونے کے باوجود بھی اپنی گنتی کی کمیوں کو اپنی سفریگز سمجھ رہا تھا۔ وہ ایمانداری سے کہہ رہا تھا، یہی وہ احساسات تھے جنہوں نے ابتدا میں اسے اس عام سی لڑکی کو بھولنے نہیں دیا تھا۔ پھر محسن سے محبوب کا سفر بڑے غیر محسوس طریقے سے طے ہوا تھا۔ ساحر اور ماہی کی لو سٹوری دراصل بالکل بنیادی جذبوں کی کہانی تھی۔ یہ قوت ارادی اور مثبت اور روشن پہلو کی تلاش کی کہانی تھی جس کی ابتدا سالوں پہلے عربی والی آپا اور دادی نے کی تھی۔ وہ دونوں طبقاتی فاصلوں کی انتہا پر تھے، ایک سب سے اونچی اور دوسرا سب سے نچلی سیڑھی پر، ایک طرف بہتات اور دوسری طرف کمیاں، اور یہ دونوں ہی گمراہیوں میں دھکیلتی ہیں۔ ساحر جس طبقے کا حصہ تھا وہاں برائیاں، فیشن، عادت اور شوق بے شمار ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے خود فراموشی کے ذرائع موجود تھے، لذت کا ہر سامان اس کی دسترس میں تھا، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ نفس کی غلامی کا بہانہ تلاش کرتا ہے۔ میرے ساتھ زمانے نے برا کیا، دنیا نے دھوکہ دیا، اپنوں نے لوٹا، ناکامی ملی اور جانے کیا کیا۔ وہ اپنی کمزوریوں پر ان بہانوں کا پردہ ڈالتا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے ساحر نے آسان خود فراموشی کا راستہ نہیں چنا تھا۔ دادی نے اس کی مٹھی میں جو جگنو تھمائے تھے، اس نے ان کی ننھی روشنی کو مشعل بنا کر اپنا راستہ روشن کیا تھا، ظلمت کو شکست دی تھی۔ اس نے ثابت قدمی سے اپنی شخصیت کو پستیوں میں گرنے سے بچایا تھا۔ یہی ماہی نے کیا تھا۔ اس کے پاس سارے زمانے سے ناراض ہونے اور رب سے شکایت کرنے کی وجوہات تھی۔ دلاور جس طرح اس پر فدا تھا، وہ چاہتی تو اس کے لیے زندگی سہل کرنا آسان تھا۔ اس کی مان کر، اسے مٹھی میں کر کے اس کی چھوٹی سی سلطنت پر راج کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہوتا۔ پھر نہ رضیہ کی مار ہوتی اور نہ گھر بھر کے کام۔ دلاور کی بات مان کر گناہ کا آسان مگر کیچڑ زدہ راستہ منتخب کر کے حالات سے سمجھوتا کرنے کے بجائے اس نے بھی عربی والی آپا کی تمائی جگنوں سے اپنے لیے مشعل بنائی تھی۔
وہ دونوں کمزور لمحوں میں لڑکھڑائے ضرور تھے مگر سنبھل گئے تھے اور ایک آس، ایک دعا اور ایک چاہ کو سب مان کر زندگی اس کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس دن تمہیں دیکھ کر میں خود سے بہت شرمندہ ہوا تھا۔ تم نے میرے اندر ایک عجز و انکسار پیدا کیا تھا۔ میرا آج، میری زندگی، میرا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ اس لیے نئی زندگی اور نئی روشنی عطا کرنے والے اپنے موسم کے استعمال شدہ سلیپر مگ میں نے سنبھال رکھے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ اتنے بڑے بڑے الفاظ اور القاب مت استعمال کریں میرے لیے، وہ روحانسی سی بولی۔ بے وقوف، ساحر نے اسے خود میں سمیٹا۔ یہ تو بڑے معمولی اور چھوٹے ہیں۔ میرے جذبات اور احساسات صحیح طریقے سے بیان کرنے کے لیے تو مجھے نئی القاب اور الفاظ ایجاد کرنے پڑیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں، بس ایسی ہی خود سے قریب کر لیا کریں۔ اتنا قریب یا اور وہ اس کے گرد بازو تنگ کرتے ہوئے ہنسا تھا۔ وہ ساحر کے ساتھ اپنے گاؤں جا کر بینو، سونو اور رضیہ اور امام صاحب سے مل کر آئی تھی۔ اتنے سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ رضیہ اور بینو نے سرد مہری دکھائی تھی، خاص طور پر یہ جاننے کے بعد کہ اس کی اغوا کے الزام میں دلاور جیل میں ہے۔ لیکن سونو نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا اور وہ دلاور سے مختلف تھا۔ اسے دیکھ کر ماہی کو امید نظر آئی تھی اور اس نے ان سب سے رابطہ رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس کے کہنے پر ساحر نے مہر النساء کے نام پر معاوضے میں ملی رقم کے برابر رقم بس حادثے میں مارے گئے سارے افراد کے ایصال ثواب کے لیے وقف کر دی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر تک بے یقینی سے ان دو سرخ لکیروں کو دیکھتی رہی۔ ساحر ذرا جلدی باہر آئیں، وہ آفس سے آ کر ابھی شاور لینے گیا تھا۔ ابھی؟ ایسی ہی؟ اس نے دروازہ ناک کر کے کہا تو اندر سے ساحر کا سوال آیا۔ نہیں، شاور لے کر آئیں لیکن جلدی۔ تبھی باہر سے منصور علی نے اسے پکارا۔ ماہی بیٹا، آئی پاپا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پریگنینسی ٹیسٹ کارڈ ٹیبل پر رکھا اور باہر نکل گئی۔ ساحر کو کم از کم 5-7 منٹ تو لگے تھے، تب تک وہ واپس آ جائے گی اس نے سوچا تھا۔ کچن میں پاپا نے آج خود کباب اور قیمے کے سموسے بنائے تھے اور اب باہر لان میں کبابوں اور سموسوں کے ساتھ چائے کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ نانی ٹرے میں چائے کی لوازمات رکھ رہی تھی جبکہ اسے کباب کے ساتھ کیچپ، چٹنی، سوس اور سلاد ٹرے میں سجانے کے لیے پکارا گیا تھا۔ مما پہلے ہی ماسٹر شیف بنی اپنی رائے دینے کے لیے لان میں منتظر بیٹھی تھی۔ یہ چٹنی بھی آپ نے بنائی ہے؟ ٹرے سجاتے ہوئے ماہی نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بھائی، یہ مہربانی ذکیہ بی بی کی ہے۔ انہوں نے نانی کی طرف اشارہ کیا۔ واہ نانی، مجھے تو کبھی نہیں کھلایا آپ نے ایسا اچھا بنا کے۔ سب کھلایا ہے تمہیں لڑکی، جب تم جینے کے لیے کھاتی تھی، اب مزے لے لے کر کھا رہی ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ نانی نے اسے پٹکارا۔ ہو سکتا ہے، اس نے ڈھکا چھپا اقرار کیا۔ وہ چائے کی ٹرے لے کر باہر نکل گئی۔ عمر کے آخری دور میں انہیں بھی گھر اور اپنائیت میسر تھے۔ یہ آپ لے کر جائیں۔ اس نے کباب اور چٹنی کی ٹرے منصور علی کو پکڑائی۔ باقی سب میں لے کر آتی ہوں۔ ساحر کہاں رہ گیا؟ ٹرے اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ بس آ رہے ہیں وہ بھی۔ اسے جلدی آنے کا کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ ٹرے میں سب کچھ رکھ کر سیدھی ہوئی تھی کہ دور سے ساحر کی آواز آئی۔ ماہی! آواز کی کھنک اور جوش بتا رہا تھا کہ وہ بھی 2 سرخ لکیریں دیکھ چکا ہے۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف پلٹی۔ بے وقوف، جلدی نکلنے کو کہنے کے بجائے یہ بتانا چاہیے تھا کیسے ہوتا ہے تم سے اتنا صبر۔ وہ راہداری سے ہی بولتا آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے اندر آیا، اس کا خود تک پہنچنے کا انتظار کیے بنا وہ خود ہی معانقے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ محبت اور نیت کا خلوص روز اول سے ایک سا تھا، بس درمیان میں پڑا راز کا پردہ اسے مجرم بنا کر آگے بڑھنے سے روک دیتا تھا۔ اب کوئی پردہ نہ تھا اور ہمراز تو وہ جیسے آج تھے کل بھی ویسے ہی تھے، بس فرق یہ تھا کہ کل تک وہ بے خبر تھے، ختم شد۔